فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو روز جمعہ 80 بار درود پاک پڑھے اللہ نے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعبہ شریف کی بہت ساری برکات ہیں، ان میں ایک اہم برکت یہ بھی ہے کہ کعبہ شریف کی برکت سے شفا ملتی ہے۔ علامہ احمد بن علی فارسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں 433 سنہ ہجری کی بات ہے، کعبہ شریف کے ایک کونے رکن یمانی سے انگلی کے برابر پتھر کا ٹکڑا ٹوٹ گیا۔ لوگوں کی اس طرف توجہ نہ ہوئی، لہٰذا اس کی مرمت بھی نہ ہو سکی۔ پتھر کا اتنا چھوٹا ٹکڑا کعبہ شریف سے جدا ہونے کی نحوست یہ ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں بیماری پھیل گئی۔ آئے دن لوگ مرنے لگے، جو بھی اس بیماری کا شکار ہوتا 3 دن کے اندر اندر موت کے گھاٹ اتر جاتا تھا۔ اسی دوران کسی نیک بندے کو خواب کے ذریعے معاملے سے آگاہ کیا گیا، چنانچہ وہ ٹکڑا ڈھونڈ کر واپس دیوار کعبہ کے ساتھ لگایا گیا تو بیماری ختم ہو گئی۔ اللہ پاک ہمیں بھی کعبہ شریف کی عزت کرنے، ادب و احترام کے ساتھ کعبہ شریف کو دیکھنے، اس سے برکتیں لینے، غلاف کعبہ کے ساتھ جھوم کر لپٹنے، باب کعبہ کو غصے دینے، اس سے لپٹ کر خوب دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کاش کعبہ شریف کی برکت سے ہمیں جسمانی بیماریوں اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کے امراض سے بھی شفا نصیب ہو جائے۔ کعبہ شریف کی ایک اور خصوصیت ہے جو قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے کہ اس میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ تفسیر نعیمی میں لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ صرف کعبہ شریف میں اللہ کی نشانی ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ خود کعبہ میں، اس کے آس پاس مسجد حرام میں، بلکہ سارے مکہ مکرمہ اور حدود حرم میں اللہ پاک کی واضح نشانیاں ہیں۔ کعبہ شریف، مسجد حرام اور مکہ مکرمہ میں اللہ کی یہ واضح نشانیاں کیا ہیں، اس بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کعبہ شریف کے پاس مقام ابراہیم موجود ہے۔ مقام ابراہیم ایک جنتی پتھر ہے اور یہ وہ مبارک پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی دیواریں اونچی کی۔ مقام ابراہیم وہ مبارک پتھر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہوتے تو کعبہ شریف کی دیواریں اونچی کرتے۔ جس قدر دیوار اونچی ہوتی جاتی یہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا، یعنی کرین کا کام کرتا، اور شام کو جب ابراہیم علیہ السلام اترتے تو یہ پتھر نیچے ہو جاتا۔ مقام ابراہیم وہ مبارک پتھر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس پر قدم رکھے تو یہ اتنا نرم ہو گیا کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات اپنے سینے پر لے ہوئے، جو ہزاروں سال گزرنے کے باوجود اب تک موجود ہے۔ اللہ پاک نے اس پتھر کو اتنی عظمت بخشی کہ تمام حاجیوں کے سر اس کی طرف جھکا دیے۔ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مسلمانوں تو ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ کعبہ شریف بھی وہ مبارک مقام ہے کہ اس کے قریب زمزم شریف کا کنواں ہے۔ زمزم وہ مبارک پانی ہے کہ یہ اسی مقصد کے لیے ہے جس مقصد کے لیے اسے پیا جائے۔ زمزم شریف شفا کے لیے پیا جائے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے گا۔ زمزم شریف پیاس بجھانے کے لیے پیا جائے، پیاس بجھ جائے گی۔ بھوک مٹانے کے لیے پیے جائے، انشاءاللہ بھوک مٹے گی۔ یہی وہ مبارک پانی ہے جسے اس کی عظمت کی وجہ سے کھڑے ہو کر قبلہ کی طرف رخ کر کے پیا جاتا ہے۔ زمزم ہی وہ مبارک پانی ہے کہ اسے پی کر جو دعا مانگی جائے پوری ہو جاتی ہے۔ کعبہ شریف کے پاس حجر اسود ہے، حجر اسود بھی جنتی پتھر ہے، اسے چھونا گناہوں کو مٹاتا ہے۔ روز قیامت اس پتھر کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھے گا، زبان ہوگی جس سے بولے گا، اپنے استلام کرنے والے کے حق میں گواہی دے گا۔ کعبہ شریف کے ساتھ ہی مطاف ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں کعبہ شریف کا طواف کیا جاتا ہے۔ اس جگہ 400 انبیاء کرام کے مزارات ہیں۔ کعبہ شریف کے ساتھ ہی حتیم پاک ہے اور اس میں سنگ اسماعیل یعنی اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کے مزارات ہیں۔ اسی کعبہ شریف کے قریب صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں۔ اسی کعبہ شریف کے پاس اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ ہے۔ اسی کعبہ شریف کے قریب منی ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے۔ یہ کعبہ شریف ہی ہے کہ اس کی عزت کے پیش نظر پرندے اس کے اوپر نہیں اڑتے۔ یہی وہ کعبہ شریف ہے کہ جب کوئی پرندہ بیمار ہو تو اس کی فضا سے گزر کر شفا پاتا ہے۔ اسی کعبہ شریف کی حفاظت کے لیے ابابیل سے
ہاتھی مروائے گئے۔ اسی کعبہ شریف کی طرف لوگوں کے دل قدرتی طور پر مائل ہے۔ اسی کعبہ شریف کی برکت ہے کہ مکہ مکرمہ میں پیداوار کوئی نہیں مگر یہاں کاٹ نہیں پڑتا، لوگ بھوکے نہیں مرتے۔ اسی کعبہ شریف کی برکت ہے کہ ہر سال لاکھوں لاکھ لوگ حج کے لیے یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے باوجود نہ وہاں کھانے کی کمی ہوتی ہے، نہ وہاں پانی کم پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ قدرت کی اور بہت ساری نشانیاں ہیں جو کعبہ شریف میں، مسجد حرام میں اور مکہ مکرمہ میں موجود ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی